بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹاپ نیچرل ریمیڈیز فار کڈنی سٹون ڈیزالونگ، بہتر اعلیٰ قسم کی قدرتی علاج گردے کی پتھریوں کو پگھلانے کے لیے نسخہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں اختر حسین، آپ دیکھ رہے ہیں سمپل اختر انسائیڈ چینل۔ ناظرین، میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا سمپل اختر انسائیڈ چینل پر استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ اس ویڈیو میں بیان کردہ ساری معلومات سے آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ نمبر 1، ان پتھریوں کو پگھلانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے الکلائن واٹر کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ دن بھر میں ہمیں کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی، جس کی ویلیو پی ایچ 8 اور 9 کے درمیان ہو۔ ہماری باڈی کا پی ایچ ویلیو کیا ہے؟ 7.4۔ پانی کا پی ایچ ویلیو ہے 7۔ ہمیں 7.4 سے ذرا ہائی رکھنا ہے، الکلائن سائڈ پہ رکھنا ہے، تاکہ ہماری یہ گردوں کی پتھریوں کو توڑنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لیمو کا جو رس ہے اس کا ہم نے پانی کے اندر چٹکی بھر بیکنگ سوڈا اور لیمو کے سلائسز بنا کر اس پانی میں ہم نے ڈال دینے ہیں، اور پھر ہم نے اس کو 2-4 گھنٹے پڑے رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دن میں اس کو پینا ہے۔ اب نمبر 2 کیا ہے؟ لیمو جمع زیتون کا تیل جو ہے وہ صبح خالی پیٹ ہم لینے کیسے لیں گے؟ اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ 3 چیزیں آپ نے مکس کرنی ہے۔ 2 کھانے کے چمچ تازہ لیمو کا رس لینا ہے، 1 کھانے کا چمچ جو ہے ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل لینا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ 1 کپ میں گرم پانی میں ڈالیں۔ تھوڑا سا یہ گرم جب ہو جائے تو پھر اس کے اندر آپ نے یہ دونوں چیزیں ڈال کر اس کو استعمال کرنا ہے۔ 10 سے 15 دن تک روزانہ پئیں۔ یہ کیلشیم کے ڈپازٹ کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور پیشاب کی راہ کو ہموار اور چکنا بناتا ہے، یعنی کہ اس میں جلن آپ کو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ ناریل کا پانی قدرتی پیشاب کی روانی بڑھانے والا ہے۔ چھوٹی پتھری اور کرسٹلز کو یہ گھولتا ہے اور خارج کرتا ہے پیشاب پریشر کے ساتھ۔ روزانہ 1 سے 2 دفعہ ناریل کا پانی لازمی پئیں۔ کیلے کے تنے کا رس، یہ ایک دودھی قسم کا سٹیم جو ہوتا ہے نا، جو تنے کا تنا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا پیس کاٹ لیں اور اس کو نچوڑیں گے تو دودھیا رنگ کا پانی سا نکلے گا۔ اگر آپ اس پانی کو 1 یا 2 دفعہ، بہترین یہ آیورویدک علاج ہے، اس کو 1 یا 2 دفعہ دن میں لازمی استعمال کریں۔ روزانہ 150 سے 100 جو ملی لیٹرز ہیں، 100 سے 150 ملی لیٹر تک اس کو لینا ہے۔ یہ گردوں کو صاف کرتا ہے اور کیلشیم آکسلیٹ کو گھولتا ہے، پگھلاتا ہے، ان کو ذروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اور کیا؟ تلسی جمع شہد کا رس۔ اب تلسی کا رس جو ہے اور جمع شہد، اس سے ہم کیسے اس کو بنائیں گے؟ تازہ تلسی کی پتیاں 5-7 پتیاں لے لو، ان کو تھوڑا سا کوٹ لو، کچل لو، اور 1 چمچ شہد کا اس میں ڈال کر 2 ہفتوں تک روزانہ اس کو استعمال کریں۔ یہ یورک ایسڈ کو نارمل کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ درد کو کم کرتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے انار کا رس۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے گردوں کا بہت ہی مفید ٹانک ہے۔ یہ کرسٹل کے جمع ہونے کو کم کرتا ہے۔ روزانہ اس کا 1 گلاس انار کا جوس پئیں تو آپ کو پتھریوں کے بارے میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نمبر 7، گردے، مثانے اور پتے کے پتھریوں کو ختم کرنے کے لیے ایک طاقتور نسخہ میں آپ کو دیے جا رہا ہوں۔ تو یہ نسخہ کیا ہے؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس جڑی بوٹی کا پہلی کا نام ہے شلا پشپا۔ اسے ہم پتھر پھول بھی کہتے ہیں۔ اس کے جڑ اور پتے قابل استعمال ہوتے ہیں۔ یہ موجودہ گردے کی پتھریوں کو گلانے، ان کو ریزہ ریزہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ توڑ دیتا ہے، جس سے انہیں پیشاب کی نالی سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ذرے ذرے ریت کے دانوں کے برابر ذرے ہوں گے تو وہ پیشاب کے بہاؤ سے نکل جائیں گے۔ پیشاب کی پتھریوں کے بننے کو روکتا ہے، مدد کرتا ہے، پیشاب کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے۔ یہ چھوٹی پتھریوں کو باہر نکالنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ سوزش کا مخالف ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، اور اس میں اسپازمولیٹک عضلات کو آرام دینے والا عنصر شامل ہوتا ہے۔ پیشاب کی پیداوار کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جو زہریلے مادوں کو باہر نکالنے اور پانی کے جسم میں نہ جمع ہونے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ پیشاب کی پتھریوں کی تشکیل کو بھی روکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ
جو پیشاب یا گردے کی یا مثانے کی پتھریاں ہیں ان کو بننے سے بھی یہ روکتا ہے. بلیڈر کے اندر آپ کے مثانے کے اندر پتھری بن نہیں پاتی یہ اگر استعمال کریں. اب اس کے بعد نمبر 2 جڑی بوٹی آتی ہے، اسے ہم پتھر توڑ، کچالو کی جڑ ہوتی ہے یہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو پشان بد کہتے ہیں. ہندی میں پشان کا مطلب کیا ہے، پشان کہتے ہیں پتھر کو ہندی میں، اور بد کہتے ہیں توڑنا، یعنی کہ یہ کچالو کی جڑ ہے، یہ پتھر توڑ کہلاتی ہے. نام پشم بد یہ سنسکرت الفاظ میں سے ماخوذ ہے، اس سے حاصل کیا جائے، جہاں پشن کا مطلب ہے پتھر سنگ اور بد کا مطلب ہے توڑنا، جو اس کی روایتی استعمال کو ظاہر کرتا ہے، جو گردے اور مثانے کی پتھریوں کو گلانے اور توڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ گردے اور پیشاب کے نظام میں درد سے بڑی راحت اور بہت ہی آرام فراہم کرتا ہے. جڑی بوٹی روایتی طور پر اپنی پتھری توڑنے کی صلاحیت کے لیے بہت مشہور ہیں. پیشاب کی پیداوار اور اس کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے. یہ پیشاب کی نالی سے زہریلے مادوں اور چھوٹی پتھریوں کے ذرات کو صاف کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. گردے میں مثانے تک جانے والی نالیوں کو وائڈ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے. گردوں سے جو مثانے تک نالیاں جاتی ہیں نا، جسے ہمیں یوریٹر کہتے ہیں، ان کی جو موٹائی ہے ان کو تھوڑا پھیلا دیتا ہے. آسانی سے پتھریاں اس سے خارج ہو کے مثانے میں سے پیشاب کے راستے نکل جاتی ہیں، جس سے ان میں سے پتھریوں کا گزرنا آسان ہو جاتا ہے. پتھریوں یا انفیکشن کی وجہ سے گردوں اور پیشاب کی نالی میں جو سوزش ہوتی ہے اس کے درد کو اور جلن کے احساس کو یہ کم کرنے میں بہت ہی مدد دیتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے ورونا. یہ پتھری کو توڑنا، اور ورونا قدرتی طور پر پیشاب آور کی دوا کا کام کرتا ہے، پیشاب کی مقدار اور بہاؤ کو بڑھاتا ہے. یہ جڑی بوٹی گردے اور مثانے کی پتھریوں کو نرم کر کے اور توڑنے میں مدد کرتی ہے، جس سے انہیں پیشاب کی نالی سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے جو کہ نمبر 4 ہے، پنرناوا. یہ پنرناوا کیا چیز ہے؟ یہ تخم اسپت بھی اسے کہتے ہیں. اس کی جڑ اور پتے قابل استعمال ہوتے ہیں. یہ سوزش کو کم کرتا ہے اور زہریلی اجزاء جو جسم کے اندر ان کو اخراج کرتا ہے، پیشاب کی مقدار بڑھاتا ہے. اس بڑھے ہوئے بہاؤ سے زیادہ سیال، زہریلے مادے، فضلہ جیسے کہ یورک ایسڈ اور کیلشیم کی پتھریاں، اور یہ ان سب کو جسمانی طور پر خارج کرنے میں مدد کرتا ہے. نمبر 5 بکھڑا. اس کو ہم انگلش میں ٹرائبولس ٹیریٹریز کہتے ہیں. بکڑا پیشاب آور اور پرسکون دیتا ہے. بکڑا پیشاب آور ہے اور سکون بخش ہے. یہ روایتی طور پر گردے میں موجود پتھریوں کو توڑنے یا ان کا سائز کم کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے. پیشاب کی پیداوار اور بہاؤ کو بڑھاتا ہے. یہ پیشاب کی نالی کی جھلیوں کو سکون دیتا ہے، سوجن اور درد کو کم کرتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے نمبر 6. اس کو ہم ترفلا بھی کہتے ہیں، ٹرائفلا بھی کہتے ہیں. یہ 3 چیزوں کا مرکب یا مجموعہ ہوتا ہے. نمبر 1 آملہ، نمبر 2 بہیڑا، نمبر 3 بڑی ہریڑ. ترفلا آیورویدک طب میں روایتی طور پر گردے کی صحت کی مدد اور گردے کی پتھری کی تشکیل کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بنیادی طور پر اس کی اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی انفلامیٹری اور ڈی ٹاکسیفائی کرنے والی خصوصیات کی بدولت گردوں کے لیے یہ بہت مفید ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کیا مطلب ہے کہ یہ جو فری ریڈیکل باڈی میں پیدا ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرتا ہے اور وہ بیماری سے چھٹکارا ملتا ہے. اینٹی انفلیمیٹری کیا ہے کہ جو جسم میں سوجن پیدا ہوتی ہے اس کے مخالف کام کرتا ہے، سوجن کو بہتر کرتا ہے. اور ڈی ٹاکسیفائی کا مطلب جسم میں سے جتنے بھی فاسد مادے ان کا اخراج کرنے میں مدد دیتا ہے. نمبر 7 اسے ہم پتھر چٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جڑ اور پتے قابل استعمال ہیں. پتھر چٹا گردوں اور پتے کی پتھریوں کے علاج میں استعمال ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے. اس کی پیشاب پیدا کرنے والی اور پتھری کو گھلانے والی طاقتور خصوصیات کی بدولت یہ پیشاب کی پیداوار بڑھا کر پتھری کے اخراج کو آسان بناتا ہے، بہت مددگار بھی ثابت ہوتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو بھی خارج کرتا ہے. اور یہ مجموعی طور پر گردے کی فعالیت کو بھی سپورٹ کرتا ہے. نوٹ: آیورویدک جڑی بوٹیاں پاؤڈر یا گولیوں کی شکل میں لی جا سکتی ہیں. اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ گردے، مثانے اور پتے کی پتھری سے چھٹکارا پانے کے لیے اوپر والی تمام چیزوں کو پیس کر پاؤڈر بنا کر 1 چمچ صبح اور شام روزانہ 6 ہفتوں کے لیے استعمال کریں اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. معاون غذائی ہدایات کیا ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا کر سکتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے؟ آپ لیموں کا پانی، ناریل کا پانی، کھیرا، تربوز استعمال کریں. جڑی بوٹیوں مثلاً کارن سلک، بھٹے کے بال، جو چھلی کے اندر وہ بال نکلے ہوتے ہیں نا، بھٹے کے بال اسے ہم کہتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں. سٹنگنگ نیٹل
جو اس کے پتے ہیں اسے ہم بچھو بوٹی کہتے ہیں، یہ بھی استعمال کریں، یہ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جو یہ ڈینڈیلائن کی جڑ ہے اس کی چائے بنا کر پی جا سکتی ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں ضرور استعمال کریں، ہول گرین اناج، پودوں کے پروٹین استعمال کریں۔ اس میں ہم نے اب خاص طور پر ذکر کرتے ہیں پرہیز کا، کہ پرہیز ہم نے کیا کرنا ہے۔ پرہیز میں کیا ہے کہ ہم نے سرخ گوشت، انڈے اور زیادہ پروٹین کی غذائیں نہیں کھانے، نمک، جنک اور فاسٹ فوڈ، تلے ہوئے کھانوں سے پرہیز کرنا ہے۔ صاف شدہ چینی جو ہے، ہائیلی پروسیسڈ جو فوڈ ہیں جس میں زیادہ چینی کی مقدار ہوتی ہے، تمام کولڈ ڈرنکس اور کیفین وغیرہ کا کم استعمال کرنا ہے۔ پالک، چقندر، بادام، آکسلیٹ سے بھرپور سبزیاں، اگر پتھری کیلشیم آکسلیٹ قسم کی ہے تو ان سے بھی ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید معلوم ہوئی ہوں تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایک صحت مند، طاقتور اور خوشگوار زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، صحت مند رہیں، خوش رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ سمپل اختر انسائٹ چینل سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ٹیگ لائن ہے، بیماری، ڈاکٹر اور دوائی سے آزاد زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھیے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا دماغ آپ کا ڈاکٹر اور آپ کا کھانا آپ کی دوائی ہے۔ اللہ حافظ۔